أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید۔ قاف قسم ہے قرآن مجید کی، آگے بٹوین دا لائنز ہے کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، لیکن کافروں کو تعجب ہے کہ ایک خبردار کرنے والا انہی میں سے آ گیا ہے ان کے پاس۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، لہذا کافر کہتے ہیں یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا بھلا جب ہم مٹی ہو جائیں گے؟ ذالک رجع بعید، تو یہ تو بڑا دور کا لوٹ کے آنا ہوگا۔ یعنی جملہ نامکمل، اشارے سے کنائے سے، یعنی بیک گراؤنڈ میں یہ گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے اور پھر اپنے رب کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ اب اس کو صرف ریفر کیا جا رہا ہے، اذا متنا وکنا ترابا، یعنی آنکھیں مٹکا کر اور اشارے کر کے ٹونٹنگ انداز میں، تو بھلا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھائے جائیں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ تو بڑا دور سے لوٹ کر آنا ہوگا۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہمیں خوب معلوم ہے کہ زمین نے ان کے جسم میں سے کیا کھایا ہے۔ یعنی مٹی جو بنتی ہے، جیسے دیمک جو ہے ہمارے سامنے ہوتی ہے، دیمک جو ہے وہ لکڑی کو چاٹتی ہے تو کیا ہوتا ہے، لکڑی جو ہے وہ مٹی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ لکڑی آپ یوں انگلی مارتے ہیں تو اس میں دھنس جاتی ہے۔ تو دیمک جو ہے لکڑی چاٹ لیتی ہے اور وہاں جو ہے وہ مٹی بنا دیتی ہے اس کو۔ تو اس پر کہا جا رہا ہے کہ زمین نے ان کے جسموں میں سے کیا کھایا ہے، ہمارے پاس اس کا پورا ریکارڈ ہے، ہمارے کمپیوٹرز نے وہ ریکارڈ کیا ہوا ہے۔ بل کذبوا بالحق، یعنی بٹوین دا لائنز کیا ہے کہ ہم حکم دیں گے زمین کو کہ لوٹا دے تو وہ واپس کر دے گی، جتنا کھایا ہوگا اتنا لوٹا دے گی تو پھر ان کا جسم دوبارہ بن جائے گا۔ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، لیکن یہ حق کو جھٹلاتے ہیں جب وہ ان کے پاس آیا ہے۔ فہم فی امر مریج، اور وہ ایک الجھی ہوئی بات کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ينظروا الى السماء فوقهم، تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنیناہا، کہ ہم نے اسے کیسے بنایا، وزیناہا، اور کیسے ڈیکوریٹ کیا، وما لہا من فروج، اور اس میں کہیں کوئی فلو نہیں ہے، کوئی دراڑ نہیں ہے، کہیں کوئی سوراخ نہیں ہے۔ والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، والقینا فیہا رواسیا، اور ہم نے اس میں بوجھ رکھ دیے، مراد ہیں پہاڑ۔ وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور ہم نے اگائی اس میں ہر قسم کی پر رونق چیزیں۔ تبصرۃ وذکریٰ لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے آئی اوپنر اور سورس آف ایڈمونیشن، نصیحت کا ذریعہ۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، ماء مبارکن، برکت والا پانی۔ برکت کہتے ہیں بڑھوتری کو، انکریز۔ تو ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور ہم نے اس سے باغ بھی اگائے اور کاٹے جانے والے کھیت بھی۔
والنخل باسقات لها طلع نضید، اور کھجور کے درخت لمبی کھجوروں والے جن کے خوشے تہ بتہ ہوتے ہیں، رزقا للعباد، لوگوں کے لیے، لوگوں کے کھانے کو، بندوں کے کھانے کو، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے اس پانی کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، اسی طرح نکل آنا ہوگا زمین میں سے۔ یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں، اس کی قدرتوں کا ذکر کیا، اور تان کہاں ٹوٹی؟ كَذَلِكَ الْخُرُوجُ، جیسے ہم زمین میں سے پودے اگاتے ہیں ایسے ہی ہم دوبارہ زمین میں سے تمہیں پیدا کر لیں گے، نکال لیں گے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودَ، جھٹلا چکے ان سے پہلے، ان سے مراد یہاں مکے والے، ان سے پہلے قوم نوح کنویں والے اور قوم سمود بھی جھٹلا چکے۔ وعاد وفرعون واخوان لوط، قوم عاد، فرعون اور لوط کے بھائی بھی جھٹلا چکے۔ واصحاب الایکۃ وقوم تبع، اور جنگل والے بھی اور تبع کی قوم بھی جھٹلا چکی۔ کلن کذب الرسل، ہر ایک نے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ فحق وعید، تو پھر میری ڈانٹ، میرا وعدہ حق ہو گیا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں؟ بل ہم فی لبس من خلق جدید، نہیں، اصل میں انہیں دھوکہ ہے ایک نئی تخلیق کے بارے میں، کنفیوژن ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس کا نفس اس کے دل میں کیا کیا وسوسہ اندازیاں کرتا ہے، کیا کیا پھونکے مارتا ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، یعنی شاہ رگ جو ہے وہ دل کے اندر سے نکل رہی ہے، یعنی وہ تو اندر سے، اندر کی حالت جانتی ہے، تو اس کا بھی کوئی اندر ہو سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ وہاں ہے انسان کے اتنا قریب ہے۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور جب لیتے ہیں دو لینے والے، یعنی ریکارڈ کرتے ہیں دو ریکارڈ کرنے والے، کیپچر کرتے ہیں دو کیپچر کرنے والے، دائیں سے اور بائیں سے بیٹھے ہوئے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اور اس کے منہ سے کوئی بات نہیں نکلتی مگر ایک دیکھنے والا اسے تیار بیٹھا ہوتا ہے ریکارڈ کرنے کے لیے۔ وجاءت سکرۃ الموت، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی بے ہوشی تو سچ مچ آ گئی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ بات تھی جس سے تو ٹالتا رہتا تھا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام پہ بگل بجائیں گے۔ ذالک یوم الوعید، اور وہ ہے ڈراوے کا دن جس دن سے ڈرایا جا رہا ہے۔ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، اور ہر شخص آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا، یعنی ایک فرشتہ اسے کھینچ کے لا رہا ہوگا اللہ کی عدالت میں، جیسے ہتھ کڑی لگا کر ایک سپاہی جو ہے وہ مجرم کو لاتا ہے، اور دوسرا سپاہی جو ہے اس کی FIR لے کر، اس کی مثل لے کر عدالت میں پہنچتا ہے۔ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا، کہا جائے گا تم اس سے بے خبر تھے، غافل تھے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، تو آج ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا ہے
اور آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے. وقال قرینہ، اور اس کا ساتھی کہے گا ھذا ما لدی عتید، اللہ تعالیٰ سے لیجئے یہ ہے میرے پاس حاضر اس کا اعمال نامہ، اس کی مثل. القیا فی جہنم کل کفار عنید، حکم ہوگا ڈال دو دونوں اس کو جہنم میں، ڈال دو جہنم میں ہر ناشکرے اور اناد رکھنے والے، دشمنی رکھنے والے کو. مناع للخیر، خیر سے روکنے والا، معتدن حد سے بڑھنے والا، مریب شک میں ڈالنے والا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بنایا. فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں. قَالَ قَرِينُهُ، اس کا ساتھی کہے گا ربنا ما اطغیتہ، یہ اور ساتھی ہے جس کا ذکر ہے کہ ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان جو ہے وہ اللہ نے لگایا ہے جو اس کے ساتھ رہتا ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان پر اختیار نہیں دیا. ہم 2-3 مرتبہ یہ مضمون پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا تھا کہ وسوسہ اندازی کر سکتے ہو، ٹیمپٹیشن پیدا کر سکتے ہو، لیکن میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار نہیں ہے. تو اب وہ شیطان جو ساتھ اللہ نے لگایا ہوا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے، وہ کہے گا ربنا ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا. ما اطغیتہ، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا. ولیکن کان فی ضلال بعید، بلکہ یہ خود ہی گمراہی میں بہت دور چلا گیا تھا. قال، اللہ فرمائے گا لا تختصموا لدی، میرے سامنے جھگڑا نہ کرو. وقد قدمت الیکم بالوعید، اور میں تو تمہیں ڈرا چکا تھا عذاب سے پہلے ہی. ما یبدل القول لدی، میرے ہاں باتیں بدلہ نہیں کرتی، فیصلے تبدیل نہیں ہوا کرتے. وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں بندوں پر ظلم کرنے والا ہوں. یوم نقول لجہنم، یہ بڑا زبردست اسلوب ہے. یوم نقول لجہنم حل امتلاتی، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے اری تو بھر گئی. وتقول حل من مزید، اور جہنم جواب میں کہے گی کچھ اور بھی ہیں. مصر آپ کو معلوم ہے کہ عربک سپیکنگ ورلڈ کا ایک ملک ہے جہاں لوگوں کی مادری زبان عربی ہے. اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن کچھ غیر مسلم بھی ہیں. مصر میں 2 عربی کے پروفیسر کہیں بیٹھے تھے، کولیگ تھے. وہ ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا، یعنی دونوں عرب بھی تھے بائی اوریجن اور دونوں عربی کے پروفیسر بھی تھے. تو عیسائی پروفیسر نے مسلمان سے کہا کہ بھائی تم بھی یہ سمجھتے ہو کہ قرآن جیسا کلام نہیں کہا جا سکتا؟ تم عربی کے استاد ہو. تو مسلمان پروفیسر نے کہا کہ ہاں میں بھی یہی مانتا ہوں. اس نے جواباً کہا کہ اچھا تم بھی تو عربی کے استاد ہو، عربی بولنا بھی جانتے ہو، انشاء پردازی بھی جانتے ہو، لکھنا بھی جانتے ہو، ذرا یہ کہہ کے دکھاؤ کہ جہنم بہت وسیع ہے. یہ کون سا مسئلہ ہے؟ جہنم وسیعۃ. انہوں نے کہا اور؟ انہوں نے کہا جہنم کبیرۃ. انہوں نے کہا اور کیا؟ انہوں نے کہا اب یہ دیکھو قرآن یہ بات کیسے کہتا ہے. یعنی یہ محاورے کی بات جو ہو رہی تھی اس دن کہ یہ اسلوب بیان ہے، یعنی یہ بتانے کے لیے کہ جہنم اتنی وسیع ہے کہ کبھی نہیں بھرے گی. یوم نقول لجہنم حل امتلاتی، جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے اری تو بھر گئی. وتقول حل من مزید، تو وہ کہے گی کچھ اور بھی ہیں، یعنی میں ابھی ہے میرے پاس اسپیس، کمان اور بھی بھیج دیجیے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غیر بعید، اور جنت
اللہ سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی، اتنی قریب کہ کچھ بھی دور نہ ہوگی. ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. یہ ہے جس کا وعدہ ہوا تھا تم سے ہر رجوع کرنے والے. اواب رجوع کرنے والا، حفیظ حفاظت کرنے والا، یاد رکھنے والا. یہ حفیظ جو ہے یہاں پر بہت وسیع معنوں میں ہے. گارڈ. قرآن مجید میں اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے بھی حافظون کا لفظ آیا ہے. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. اسی کے لیے مسلم ہائی اسکول تارک آباد کے ایک استاد ہوا کرتے تھے، تو ان کے ایک شاگرد نے، وہ ڈاکٹر ہیں، سینئر ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ پڑھاتے ہوئے نے کہا تھا کہ کاکا لنگوٹا کس کے رکھنا. یعنی بات کہنے کا اسلوب ہے نا، یعنی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے کہ لیٹ اٹ ناٹ بی ایکسپوز ٹو اینی ون ادر دین یور وائف. لنگوٹا کس کے رکھنا. تو کہتے ہیں کہ ایک بہت عرصہ بعد جب میں میڈیکل کالج میں پڑھ رہا تھا تو ایک گھنٹہ گھر میں ملاقات ہوئی. ہاں کاکا کی کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں میڈیکل کالج پڑھ رہے ہیں بولپور. اچھا میری نصیحت یاد ہے نا؟ میں نے کہا ہاں سر یاد ہے. لنگوٹا کس کے رکھنا ہے. تو حفاظت جو ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بھی باتیں اللہ نے کہی ہیں ان کو محفوظ رکھنا، سنبھال کے رکھنا، یاد رکھنا، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا. کہ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ. یہ ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا ہر رجوع کرنے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے. من خشی الرحمن بالغیب، جو اللہ سے ڈرا بن دیکھے. وجاء بقلب منیب، اور اللہ کے پاس آیا رجوع کرنے والا قلب لے کر. ریپینٹنگ ہارٹ، جو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتا رہتا ہے. ادخلوها بسلام، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ. یعنی یہ مضامین تو یعنی وہ ہے جو آپ کو پورے قرآن مجید میں ملیں گے. لیکن جو آپ کی عربی زبان سے مناسبت پیدا ہوگی تو آپ کو اس کا حسن جو ہے وہ اس کا اندازہ ہوگا کہ عربیت کے اعتبار سے سورہ قاف کا کیا مقام ہے. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن کہ آپ ہر جمعے کو یہ سورت سنایا کرتے تھے کہ یہ پورے قرآن مجید کے مضامین کا خلاصہ ہے. دوسرا فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے، عربیت کے اعتبار سے بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ادخلوها بسلام. یعنی آپ میں سے جو حضرات پچھلے 18 سال سے دورہ ترجمہ قرآن سن رہے ہیں، یعنی انہیں یاد ہوگا کہ جب 18 سال پہلے میں ترجمہ قرآن کیا کرتا تھا تو شاید سورہ قاف سے میں ویسے گزر جایا کرتا تھا. یعنی ابھی کلک نہیں ہوئی تھی، ابھی اس کو میں انجوائے نہیں کر سکتا تھا جتنا میں اب انجوائے کر سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ مناسبت عطا کرے گا قرآن مجید کے ساتھ اور عربی کے ساتھ تو میں اور زیادہ اس کو اپریشیٹ کر سکوں گا انشاءاللہ، اور آپ بھی انشاءاللہ اس کو زیادہ سے زیادہ اپریشیٹ کر سکیں گے. کہ اور پھر آپ کو احساس ہوگا کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن زبردست تھی. ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس میں سلامتی کے ساتھ. ذالک یوم الخلود، یہ ہے ہمیشہ رہنے کا دن. لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے جنت میں ہوگا وہ سب کچھ جو وہ چاہیں گے. وَلَدَيْنَا مزید، اور ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے. جو کچھ ہم نے وہاں ان کے لیے پہلے ہی رکھا ہوگا وہ تو ہے ہی ہے، اور بھی ہے. مانگو، کیا مانگتے ہو؟ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے، کتنی ہی جماعتیں ہم نے ان سے پہلے تباہ کر دی. قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں، قریہ بستی کو کہتے ہیں. مراد کیا ہے؟ کتنی ہی امتیں، کتنی ہی نسلیں، کتنی ہی قومیں، کتنے ہی لوگ ہم نے ہلاک کر دیا ان سے پہلے. ہم اشد منہم بطشن، جن کی قوت ان سے زیادہ تھی، جن کی ہولڈ ان سے زیادہ تھی. فنقبوا فی البلاد،
اور انہوں نے شہروں کو ناپ رکھا تھا. یعنی کسی بھی حکومت کی جو سوورینٹی کے ثبوت ہوتے ہیں ان میں سے ایک ثبوت کیا ہے کہ پورا جو ان کا سلطنت کا علاقہ ہے وہ پورا ان کی نظر میں ہو. ان کا جاسوسی کا نظام، ان کا پولیس اور فورسز کا نظام اتنا ٹائٹ ہو کہ ہر جگہ جو کچھ ہو رہا ہو ان کے معلوم ہو. جیسے آج دنیا کی جو سپریم پاور ہے اس کا کلیم یہ ہے کہ ہم تھرو سیٹلائٹس بند کمروں کے اندر پینسل کا لکھا ہوا بھی پڑھ سکتے ہیں if we want to. لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا. اور کتنی ہی جماعتیں، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے. ہم اشد منہم بطشن، جو ان سے زیادہ زبردست تھی ہولڈ کے اعتبار سے. فنقبوا فی البلاد، اور انہوں نے شہر ناپے ہوئے تھے، ان کا چپا چپا ریکارڈ کیا ہوا تھا. حل من محیص، تو کیا انہیں بھاگنے کی کوئی جگہ ملی؟ Did they have an escape؟ ان فی ذلک لذکری، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے. کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے اندر دل ہو. یعنی ہر دل والے کے لیے اس میں نشانی ہے. اور یہاں علامہ اقبال کا وہ شعر رکھ لیجئے، تیرے سینے میں دم ہے دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی ہے محفل نہیں ہے، نکل جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. تو ان فی ذالک لذکری، بے شک اس میں تو ایک نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، ہر اس شخص کے لیے کہ جس کے پاس دل ہو، اس کا دل مردہ نہ ہو گیا ہو، اس کا دل حیوانیت کے لیول پر نہ آ گیا ہو، انسان ہی کا دل ہو اس کے اندر. او القى السمع وهو شہید، یا جو کان لگا کر سنے اور گواہی دے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا. وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، اور ہمیں کوئی تھکان نہیں ہوئی. اب عام جو ہے ایک مسلمان ریڈر جو ہے وہ محسوس کرے گا کہ یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تھکان نہیں ہوئی. لیکن اگر آپ بائبل کو پڑھیں گے تو انہوں نے یہاں پر جو ڈھکوسلا لگایا ہے اس کا جواب ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں آسمانوں اور زمین کو یعنی اس کائنات کو پیدا کیا، اور 7ویں دن اللہ نے آرام کیا معاذ اللہ. اور یہاں جو ویکینڈ کا تصور ویسٹ میں آیا وہ اسی بنیاد پر آیا کہ کام کے 6 دن اور 7واں دن آرام کا. یہ جو 2 ویکینڈ آئے ہیں یہ تو اس لیے آئے ہیں کہ یہودیوں کا جو دن ہے آرام کا یا عبادت کا وہ ہے ہفتہ، اور عیسائیوں کا ہے اتوار. تو یہ 2 دن جو ہے پھر ایک عیسائیوں کے لحاظ سے ایک یہودیوں کے حساب سے ہو گئے، ورنہ ان کے کانسیپٹ کے اعتبار سے ویکینڈ سنگل ہی ہے. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، تو اے نبی تم صبر کرو ان کی باتوں پر جو کچھ یہ کہتے ہیں. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو سورج کے طلوع ہونے سے پہلے، وقبل الغروب، اور سورج کے ڈوبنے سے پہلے یعنی فجر اور عصر کا وقت. وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور کچھ رات کے حصے میں بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر. وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے پیچھے یعنی نمازوں کے بعد بھی اللہ کو یاد کر. وَاسْتَمِعْ، اور سن.
یوم ینادی المنادی من مکان قریب. عام طور پر تو یہاں پر پوز نہیں ہے، وسطمی یوم ینادی المنادی یوں ہی پڑھا جاتا ہے. تو شیخ محمود خلیل حسری کی ایک قرات میں میں نے یہ پوز سنا، مجھے بہت ہی اچھا لگا. وسطمی اور سن یوم ینادی المنادی من مکان قریب، جس دن ایک منادی کرنے والا بالکل نزدیک کی جگہ سے منادی دے گا. یوم یسمعون الصیحۃ، جس دن وہ ایک زوردار آواز کو سنیں گے، بالحق سچ مچ. ذالک یوم الخروج، وہ ہوگا نکلنے کا دن، یعنی قبروں سے نکلنے کا دن. یہ جو فرمایا ہے کہ جس دن پکارنے والا قریب سے پکارے گا، یعنی ایک دور کی آواز جو ہوتی ہے اس پر انسان سویا ہوا جاگتا نہیں، لیکن قریب کی آواز ہو، بہت زوردار ہو، تو پھر انسان کے جاگنے کا زیادہ امکان ہے. یعنی ہوگا تو اصل میں وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کسی ایک جگہ سے بگل مچائیں گے، لیکن ہر شخص جو ہے ایسے محسوس کرے گا جن کو جیسے وہ بگل جائے، بالکل اس کے پاس سے بجایا، کسی نے اس کو جگایا، اٹھ بھائی چل اللہ کو. انا نحن نحیی ونمیت والینا المصیر، بے شک ہم ہی زندگی عطا کرتے ہیں اور موت سے دوچار کرتے ہیں. والینا المصیر، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ جائے گی ان کے اوپر سے، اور وہ سب دوڑتے ہوئے وہاں سے نکل بھاگیں گے. ذالک حشر علینا یسیر، اور یہ اکٹھا کرنا ہم پر بہت آسان ہے. یعنی بات کہاں سے چلی تھی کہ لو جی ہم جب مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ اب اسی کو اینڈ کو کنکلوڈ بھی اس پر کیا جا رہا ہے کہ یہ اکٹھا کرنا ہم پر بہت آسان ہے. نحن عالم بما یقولون، اے نبی جو کچھ یہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر زور آور نہیں ہیں. یعنی کوئی آپ کو گالی دے، کوئی آپ پر تان کرے، غصہ تو آتا ہے، لیکن کہرے درویش بر جانے درویش، انسان کر کچھ نہیں سکتا. نحن عالم بما یقولون، ہمیں معلوم ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں. وما انت علیہم بجبار، اور آپ ان پر زور آور نہیں. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، پس نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا. یعنی تبشیر، انبیاء کرام کے جو فنکشنز ہیں قرآن مجید میں، جو انبیاء کرام کے فنکشنز آئے ہیں ان میں تبشیر ہے خوشخبری دینا، انذار ہے خبردار کرنا، تذکیر ہے یاد دہانی اور نصیحت کرنا، دعوت ہے، تبلیغ ہے. ان سب کے اعتبار سے یہ بات واضح کی جاتی ہے کہ یہ تھرو قرآن ہونے چاہیے. حضور کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے سے لوگوں کو نصیحت کریں، اس کے ذریعے سے خبردار کریں، اس کے ذریعے سے خوشخبری دیں. تبلیغ، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچاؤ جو کچھ بھی آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. یعنی کہانیاں سنا کر تبلیغ اور اپنی طرف سے بات کہہ کر تبلیغ وہ بھی جائز ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ تھرو قرآن، آپ کا انذار خبردار کرنا تھرو قرآن، آپ کی تبشیر تھرو قرآن، اور آپ کی تذکیر، نصیحت، فذکر بالقرآن من یخاف وعید. تو پس نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے ہر اس شخص کو جو میری ڈانٹ سے ڈرتا ہو.